بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک امپورٹنٹ ایشو کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل اور انتہائی تشویشناک ایشو ہے، اور آگے چل کر اس پر بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو یاد کرواتے چلیں یا یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ سال اگست میں کینیڈا میں ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا جاتا ہے، اور پھر کینیڈین حکومت جو ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ اس میں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہے۔ بعد میں تحقیقات یا انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس میں نہ صرف بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را یعنی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ اس میں ملوث ہے، بلکہ کینیڈا میں جو بھارت کے وہاں پر تعینات ہائی کمشنر یا دیگر ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ملوث پائے گئے، جس کے بعد حال ہی میں کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر اور 5 دیگر سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں بھارت نے بھی کینیڈا کے 6 سفارتکاروں کو انکلوڈنگ ایکٹنگ ہائی کمشنر ان کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے سفارتکار کو بے دخل کرے یا ملک بدر کرے یا ملک چھوڑنے کا حکم دے تو دوسرا ملک بھی، یہ ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی ہوتی ہے۔ اور اب برطانیہ اور امریکہ یہاں تک کہ فرانس نے بھی بھارتی حکومت سے کہا ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے، کیونکہ اس طرح کے ایک پلاٹ کا انکشاف امریکہ میں بھی ہوا ہے۔ میرے نزدیک یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے تو ضرور کہ کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر لوگوں کو قتل کروانا، اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کروانا، یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونا، یہ بھی اہم معاملہ یا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے جس پر عالمی برادری فی الحال خاموش ہے یا ہمیں خاموش دکھائی دیتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں بھارت کی ریاست بہار کے ایک شہر میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے کیلیفورنیم، اس کو سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا اس کو بیچ رہے تھے، اور یہ بہت ہی خطرناک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل یا آپ یوں کہیے کہ نیوکلیئر مواد ہے۔ اب اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ 50 گرام ہے۔ اس کی جو مالیت بتائی جاتی ہے وہ ہے 6.5 ارب روپے بھارتی۔ اب 50 گرام آپ خود سوچیں 50 گرام کا کیا وزن ہوگا، اور عالمی مارکیٹ میں جو اس ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی جو قیمت ہے وہ $100 ملین ہے۔ اب اس 50 گرام سے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر، دنیا کے کسی شہر کسی ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی جا سکتی ہے اگر یہ مواد کسی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ لگ جائے۔ بھارت میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی سکینڈل کا یا سمگلنگ کا یا تھیفٹ یا چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اس طرح کے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہیں وہ کسی بھی ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں، یا جہاں سے یہ مواد نکل رہا ہو اس جگہ پر ریاست جو ہے وہ قابض کہہ لیں یا ریاست اس کو اون کرتی ہے، لیکن یہ کس طرح سمگلر یا عام لوگوں کے ہتھے یہ مواد چڑھا، اس پر ہوا یہ کہ پاکستان نے UN سیکیورٹی کونسل میں ایک پیٹیشن دائر کی، ایک درخواست دائر کی، ایک مطالبہ کیا کہ جناب اس معاملے کی جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے، سلامتی کونسل، وہ اس کی تحقیقات کرے۔ یہ درخواست 10 اکتوبر کو دائر کی گئی، وہاں پر جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں منیر اکرم، ان کی جانب سے یہ دائر کی گئی آن بیہاف آف اسٹیٹ آف پاکستان۔ لیکن ابھی تک اس معاملے پر
مٹی پاؤ والی پالیسی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ گزشتہ روز ہی جب امریکی محکمہ خارجہ یا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جناب پاکستان نے ایک UN سیکیورٹی کونسل میں درخواست دی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، یعنی اسی معاملے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ جو نیوکلیئر مواد ہے اس کے عدم پھیلاؤ کا تحفظ کرے گا، اور جو رسمی یا سفارتی کلمات ہوتے ہیں وہ انہوں نے بیان کیے۔ یہاں آپ کو یہ یاد دلانا بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہماری یادداشتیں اکثر جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی یا یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسی طرح ایک معاملہ اٹھایا گیا عالمی سطح پر، اور پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ پاکستان کے کچھ نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہیں وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیگر ممالک کو دینے میں ملوث پائے گئے ہیں، جن میں ایران اور لیبیا کا نام سر فہرست تھا۔ اور اس وقت یہ کہا گیا کہ ایران نے اس حوالے سے اپنی جان بچانے کے لیے اس بات کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ جی ہاں پاکستان کی جانب سے ہمیں کچھ مدد فراہم کی گئی ہے، اور یہ مدد ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم اور ان کے چند ساتھیوں نے فراہم کی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یا ایک ویڈیو بیان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وہ بیان پوری قوم کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا انہوں نے یہ ٹیکنالوجی دیگر ممالک کو دی ہے یا دینے کی کوشش کی ہے، جس کی پاداش میں ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم محسن پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ پاکستان میں جتنا بھی نیوکلیئر پروگرام یا ایٹمی پروگرام ہے اس کا خالق ان کو تصور کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ خالق کچھ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کہتے ہیں کہ پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اس کو عملی جامہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پہنایا تھا۔ لیکن عالمی دباؤ کے تحت یا نتیجے میں اس وقت کے جو مرد آہن تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے ایک سکیپ گوٹ کہہ لیں، قربانی کا بکرا بنایا، نہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلکہ ایک انجینئر ڈاکٹر فاروق بھی جو تھے، جن کا تعلق بھی ایبٹ آباد نواں شہر سے ہے، ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا گیا، دیگر افراد بھی تھے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان یعنی اپنے قومی ہیرو کے ساتھ اس قوم نے کیا سلوک کیا، بلکہ یوں کہیے کہ اس قوم کے ایک ڈکٹیٹر رہنما یا ڈکٹیٹر حکمران نے کیا سلوک کیا۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے۔ ایسا ہی ہوا ہوگا، چلیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ ایک جانب پاکستان تھا، پاکستان پر یہ الزام لگا، اور الزام کے نتیجے میں پاکستان کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ اس کے بعد سینکشنز کی ہمیں جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں، لیکن چونکہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف افغانستان میں یا قبائلی علاقوں میں امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا، تو اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح کا مواد، یہ پہلی میں نے بتایا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ پھر آپ کو وہ بھی خیر وہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی تک یہ اگست کا معاملہ ہے، اور اگست، ستمبر، اکتوبر بھی اب آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ تو ان 2-2.5 مہینوں میں، یا اگست، ستمبر، اکتوبر، یہی 2-2.5 مہینے بنتے ہیں، اس میں عالمی برادری اس پر خاموش دکھائی دیتی ہے، اور صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں یہ انویسٹیگیشن کی درخواست دی ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون سا ایسا ریکٹ ہے، کون سا سمگلرز کا گروپ ہے، یہ کہاں سے یہ مواد انہوں نے خریدا یا چرایا، اور کہاں یہ لے کر جانا چاہتے تھے، کس کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ اب ظاہر ہے بھارت کے اندر سے یہ ہوا ہے، تو بھارت خود اگر اس کی انویسٹیگیشن کرے گا تو وہ انویسٹیگیشن تو کسی کو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے، بلکہ خطرناک، تشویشناک معاملہ ہے، جس سے دنیا کے امن کو
خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اس طرح کا مواد کوئی ایسی دہشت گرد تنظیم بھارت سے چرایا گیا، یہ نیوکلیئر میٹیریل پاکستان میں دہشت گردی کی کسی کارروائی میں استعمال کر لے تو یہاں کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے، یا دنیا کے کسی اور ملک میں یہ مواد پہنچ جائے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے، یا کسی روگ سٹیٹ جیسے ہم کہتے ہیں کسی ایسی چھوٹی ریاست کے ہاتھ میں لگ جائے تو کس قدر تباہی پھیل سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک عالمی برادری اس پر خاموش ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمان میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی موشن قرارداد پیش نہیں کی گئی، پاکستان کے ٹاک شوز میں اس پر بات نہیں کی جا رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہی معاملہ، اسی طرح کا مواد خدا نہ خواستہ پاکستان میں اگر پکڑا جاتا اور اس کی عالمی سطح پر اس طرح تشہیر ہوتی یا خبروں میں آ جاتا تو اس وقت بھارت کس قدر پروپیگنڈا کر رہا ہوتا۔ اس وقت دنیا کے وہ ممالک جو ہمیشہ پاکستان کی کمزوریوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس قدر پروپیگنڈا کر رہے ہوتے اور کس طرح کہہ رہے ہوتے کہ جی پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کیپ یا فریز کیا جائے، پاکستان ایک غیر ذمہ دار ملک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بھارت کے معاملے پر تمام بڑی ریاستیں، سیکیورٹی کونسل کے تمام بڑے ممالک، خاص طور پر جو ویٹو پاورز رکھتے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ اب اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سیاستدان اس طرح کے معاملات پر بھی نظر رکھیں اور پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ہمارے ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اس طرح کے مواد کی سمگلنگ سے، غیر محفوظ ہاتھوں میں جانے سے دنیا کتنی غیر محفوظ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو ایک سطحی قسم کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے وہی نیوکلیئر سائنٹسٹ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خطرناک عمل ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھوں، فیصلہ آپ خود کیجئے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجئے گا۔ اگر ویڈیو کو یا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ فی الحال مجھے دیجئے اجازت، خدا حافظ۔